بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ایتھیسٹ ملحدین میٹر اور گریویٹیشنل فورسز کو پوجتے ہیں، وہ پجاری ہیں میٹر کے اور گریویٹیشنل فورسز کے۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیفن ہاکنگ، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم نے لکھا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ایک آرگومنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کی ابتدا ہوئی ہے کائنات کے وجود میں آنے کے بعد، یعنی جب کائنات وجود میں آئی تو اس کے ساتھ وقت کی ابتدا ہوئی ہے، ٹائم اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کائنات سے پہلے کائنات کو پیدا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ There was no time and hence no God۔ اسٹیفن ہاکنگ کا یہ آرگومنٹ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا یہ آرگومنٹ اس طرح ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں دنیا کا انکار کرے، سورج کا انکار کرے، چاند کا انکار کرے، زمین کا انکار کرے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اسی ماحول کو پوری کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو نیوٹریشن بھی مل رہی ہے، اس کو آکسیجن کی سپلائی مل رہی ہے، اس کو لیٹنے کی جگہ ملی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے بھی اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اور دوسرے جو منکرین ہیں، ملحدین ہیں، یہ مادے کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو شاید وہ کوئی میٹیریل چیز ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ اور بالا ہے اس سے جو یہ منکرین سوچتے ہیں اور جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یونیک ہے، ایک ایسی ہستی جس کی طرح کوئی نہیں اور جس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اس میٹیریل یونیورس سے، جو مادی کائنات ہے اس پر اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں تو ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ٹائم میں اور میٹر میں اور اسپیس میں اور ڈائمینشنز میں، اور ان چیزوں میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے، and transcends the spatial and temporal bounds۔ قرآن نے اس ٹائم فریم کے کمپیریزن سے ایک اور ٹائم فریم بھی بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی ٹائم فریم سے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ تو یہ قرآن نے ایک الگ ٹائم فریم بیان کیا ہے کہ جو کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ان کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اس میں بھی یہی بیان ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ ماں کے پیٹ سے باہر چیزیں ہیں جس کا انکار فیٹس کرتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ باہر کی چیزوں کا انکار کرتا ہے، وہ دنیا کا انکار کرتا ہے، زمین کا انکار کرتا ہے، اس کائنات کا، سورج کا، چاند کا۔ اس کے لیے سب کچھ وہی ہے، جدھر وہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کو اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات سے باہر چیزیں ہیں جس کا انکار ملحدین کرتے ہیں۔ ملحدین ہمیشہ ایرونیس رہیں گے، ہمیشہ غلطی پہ رہیں گے، کیونکہ ان کی بیس میں ایرر ہے اور ان کی بنیاد میں اصل میں غلطی ہے۔ اور جب آپ بنیاد میں غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ اینڈ تک غلط جا رہے ہوتے۔ ملحدین کی تمام غلطیاں اور ان کے تمام جو ایررز ہیں اس کی وجہ وہ بنیادی کویسچنز ہیں، بنیادی وہ سوالات ہیں جن کو یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں
اور جن کو یہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مثلاً وہ بنیادی سوالات جو ہم ٹائم ٹو ٹائم بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ کائنات وجود میں کیوں آئی، ملحدین اس کو اگنور کرتے ہیں کہ یونیورس کیوں وجود میں آئی۔ جو پرائمری نیبولا تھا، جو گیس کلاؤڈ تھا، وہ کیوں وجود میں آیا، وہ نیبولا کے پارٹیکلز کہاں سے آئے، اور نیبولا کے جو پارٹیکلز ہیں وہ میٹر ہیں، تو میٹر نے خود اپنے آپ کو کیسے کریٹ کیا، جس جگہ پہ نیبولا ایگزسٹ کرتا تھا اس جگہ کا کیا نام ہے، اور جہاں پہ نیبولا تھا اس کے مارجنز کے بیانڈ کیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ پہلے ٹائم نہیں تھا، جب ٹائم نہیں تھا تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اور خدا کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ یونیورس کو کریٹ کرتا۔ نیبولا خود بخود کریٹ کیسے ہوا، اور نیبولا کی فارمیشن کے لیے وہ ٹائم کہاں سے آیا جس میں نیبولا کی فارمیشن ہوئی، تو وہ ٹائم کہاں سے آیا، تو نیبولا کی پروڈکشن کا ٹائم وہ کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار اور بے جان چیزوں کو تخلیق فرمایا، جتنے پودے ہیں، درخت ہیں، اینیملز ہیں، انسان ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پہ لگایا، مسخر کیا، ان دریاؤں کو، سمندروں کو، اور اس سینس میں انسان سپیریئر ہے دوسری مخلوقات پر کہ یہ دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کئی جانوروں کے جو برینز ہیں وہ ہیویئر ہے دین دا ہیومن برین، انسانی جو دماغ ہے اس سے کئی گنا وزن میں زیادہ ہے دوسرے کئی ایک جانور، لیکن ان کے ساتھ لمیٹڈ انفارمیشن ہے، صرف زندگی گزارنے کے لیے لمیٹڈ انفارمیشن ہے دوسرے جانوروں کے پاس، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنے احکامات کو بجا لانے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا۔ جو خالق کائنات ہے اس نے چیزوں کو تخلیق بھی کیا اور ہر چیز کا مقصد بھی بتا دیا کہ انسان کو تخلیق کیا تو بندگی کے واسطے اور ٹیسٹ کے لیے اس کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا، اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی، تو کریٹر نے ان چیزوں کا مقصد بھی بتا دیا۔ اگر انسانوں کا اور کائنات کی دوسری چیزوں کا وجود میں آنا اور زندگی کا وجود میں آنا اگر یہ صرف مادے کا اور ایولوشن کا ہیر پیر ہوتا تو پھر ہم یہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ ایولوشن نے کیوں صرف انسان کو ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز دی جبکہ ہاتھیوں کو ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز نہیں دی، انسان کو ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز دی اور گھوڑے کو نہیں دی، اونٹ کو نہیں دی، دوسرے جانوروں کو نہیں دی، تو پھر ہم یہ کویسچن کرتے ہیں۔ خالق کائنات سے ہم کویسچن نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تو مبنی بر حکمت ہے، اور اس نے بیان فرمایا کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور دوسری چیزوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔